پیمز اسپتال میں انتظامی غفلت اور فائر سیفٹی انتظامات سے متعلق سنگین انکشافات۔ کئی برس سے ایمرجنسی فائر ڈرل کی مشق نہیں کروائی گئی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آتش زدگی کے دوران آکسیجن سلنڈرز بھی آگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے۔ اسپتال کے ایمرجنسی ایگزٹ اور ایگزٹ گیٹس بند رکھے جانے کا بھی انکشاف ہوا۔ ہنگامی صورتحال کے دوران اسپتال کا الارم سسٹم بھی بروقت فعال نہیں ہو سکا۔ مبینہ انتظامی غفلت نے مریضوں اور طبی عملے کی حفاظت پر سنگین سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پیمز اسپتال میں انتظامی غفلت اور فائر سیفٹی انتظامات سے متعلق سنگین انکشافات سامنے آئے ہیں۔ کئی سال سے ایمرجنسی فائر ڈرل کی مشق نہیں کروائی گئی۔ آتش زدگی کے دوران آکسیجن کے سلنڈرز بھی آگ کے پھیلاؤ کا باعث بنے ہیں۔ اسپتال کے ایمرجنسی ایگزٹ اور ایگزٹ گیٹس بند رکھے جانے کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ اینکر پرسن شاداب ریاض ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاداب صاحب۔ بڑا افسوسناک واقعہ پیمز اسپتال کا سامنے آیا ہے۔ 14 معصوم کلیاں، معصوم بچے چند گھنٹے کی زندگی لے کر آئے تھے اور انسانی غفلت کی وجہ سے سر واپس اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے ہیں۔ سر بڑا افسوسناک واقعہ، جو انکشافات آ رہے ہیں وہ اور زیادہ دہلا رہے ہیں۔ یہ فائر جو ڈرل نہیں ہوئی وہاں پہ اور ایگزٹ گیٹس جو ہیں وہ بند رہے ہیں، کیا کہتے ہیں سر آپ صورتحال پہ؟ دیکھیں، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے زیادہ افسوسناک جو اس واقعے کا دفاع کیا جا رہا ہے کہ جی فائر بریگیڈ 6 منٹ میں پہنچ گئی اور فائر بریگیڈ 5 منٹ میں پہنچ گئی۔ آپ یہ سوچیں کہ اس وقت وہ جو 14 بچے جو اس دنیا میں آئے ہیں اور آتے ہی چند گھنٹوں کے بعد واپس چلے گئے ہیں، ان کے خاندانوں پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو پالا، اس گھر میں 9 ماہ تک کس طرح کی خوشیاں ہوں گی۔ آپ امیجن کریں اس چیز کو کہ بچے آئیں گے، ان کے لیے ماں باپ نے کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے۔ ان ماں باپ کے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اس پہ جو مرضی کوئی منسٹر آ کے دلائل دے۔ میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی نااہلی ہے حکومت کی، اتنی بڑی نااہلی ہے۔ دیکھیں، یہ اگر کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر یہ ہوا ہوتا، کسی ایسے ملک میں جہاں پر تھوڑا سا اس چیز کا احساس ہے، تو یقیناً وزیر صحت جو ہے وہ مستعفی ہو چکے ہوتے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں اس طرح کی کوئی ماضی میں بھی مثال نہیں ملتی کہ کوئی اس طرح کے حادثے پہ یا کسی سانے پہ ذمہ داری قبول کر کے تو اپنی سیٹ چھوڑ دی ہو، کرسی تو وہ نہیں چھوڑتے۔ تو اب یہ نااہلی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ادھر جو اکوپمنٹس پورے نہیں تھے، ڈرل نہیں کی جاتی تھی، یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں، یہ تمام سسٹم ہمارا جو ہے یہ اللہ توکل چل رہا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کو چلانا چاہے گا یہ سسٹم اسی طرح چلتا رہے گا، اور ہماری اپنی کوئی اس کے اندر انپٹ نہیں ہے۔ ہمارے اندر ہمیں صرف یہ اس چیز کی ہے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں، ہمارے اپنے ذاتی مسائل حل ہو جائیں، ہماری حکومتیں برقرار رہیں، ہمارے معاملات چلتے رہیں۔ کسی کے ساتھ کیا، کس کے 14 بچوں کے ساتھ، ان 14 میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورے 14 خاندان اس وقت تڑپ رہے ہوں گے، شدید اذیت میں ہوں گے۔ اور پھر مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ابھی میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ آگے کہہ رہے تھے کہ کمال دیکھیں جی وہ 6 منٹ کے اندر ریسکیو کی ٹیمیں پہنچ گئے۔ او بھائی، 14 جانیں چلی گئی ہیں، آپ ان کا حساب دیں۔ دیکھیں، جب آج نہ کریں، آپ طاقتور ہیں، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی جتنا مرضی بات کر لے، لیکن روز محشر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً جو ایک سسٹم بنایا ہوا ہے جزا اور سزا کا، اس میں یہ 14 بچوں کی جو اموات ہیں یہ کس کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی؟ کم از کم کوئی وزیر صاحب آ کے ٹی وی پر یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 14 یا یہ خود ہی بس کہ جی ٹھیک ہے 14 اکٹھے مر گئے، ختم ہو گئی بات، تو کس کے کھاتے میں یہ ڈالی جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے ان میں جان ڈالی، ان کو بھیجا، ان کے ماں باپ نے خواب دیکھے، ان کے ماں باپ نے پتہ نہیں کیا کیا پلاننگیں کی ہوں گی، کیا کیا تصویریں لگائی ہوں گی کہ جی بچوں کی کیا مستقبل کی پلاننگ کی ہوگی۔ کیا ہوا؟ آپ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی 6 منٹ کے اندر ریسکیو پہنچ گیا۔ اور پھر وزیر اعظم صاحب کا میں دیکھ رہا ہوں افسوس آ رہا ہے، نائب وزیر اعظم صاحب کا آ رہا ہے، بڑے میاں صاحب کا آ رہا ہے۔ بڑے میاں صاحب ظاہر ہے پریکٹیکلی تو سیاست اس کے اندر اس وقت حکومت کے اندر نہیں ہے، لیکن ان کے بھائی ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر کم از کم بڑے میاں صاحب کو بھی ایکشن لینا چاہیے۔ باقیوں کو بعد میں پوچھیں
पहले वो अपने छोटे भाई से पूछें जो वजीर आजम है इस वक्त पाकिस्तान के, उनसे पूछें कि भाई आप हुक्मरान हो, देखें दरिया फरात के किनारे अगर कोई कुत्ता भी भूखा मरेगा तो उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। ये हमारा दीन है ना, हमारे दीन में ये भी बात की गई है। जी आज बिल्कुल 14 जानें चली गई, वो बच्चे रात को जब भी उनकी पैदाइश हुई वो हॉस्पिटल में थे, घर वाले मिठाइयाँ बहुत से लोगों ने बांट दी होंगी, उनके पेरेंट्स ने बहुत से लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी होंगी। और यहाँ पर नाअहली मेरे नजदीक तो इसमें कोई और बात नहीं है, ये यकीनन इस सिस्टम की नाअहली है, इस हुकूमत की, इस वजीर की नाअहली है जिनको इस चीज का आइडिया नहीं क्या हो रहा। आपने पिम्स के अंदर ये वाकया हो गया, चलें ठीक है, आप बाकी के हॉस्पिटल्स के अंदर कौन सा आइडियल सिस्टम चल रहा है? आप लाहौर के हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाएं, आप दीगर हॉस्पिटल्स के अंदर चले जाएं, कहीं भी आइडियल माहौल नहीं है। हम बात करते हैं गोरों की, हम यूरोप का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, वहां पर आप देखें कि क्या क्या सहूलतें नहीं दी जाती, क्या क्या सहूलतें नहीं दी जाती वहां पर। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि देखें जो ये हेल्थ है, सेहत जो है, एजाज साहब, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आइन जो है 73 का आइन, जिसके बारे में हम कहते हैं कि जी इसकी वायलेशन होगी तो आर्टिकल 6 लग जाएगा, इसका ये होगा, उस आइन के अंदर ये बात वाज़े तौर पे लिखी है कि जो सेहत है वो फंडामेंटल राइट है। हमसे टैक्सेस लिए जाते हैं, भारी भारी तनख्वाहें बाद में मिलती हैं, पहले टैक्स काटे जाते हैं और वो इनके टैक्स डिपार्टमेंट्स के अंदर चले जाते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जो टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है, पाकिस्तान का सैलरीड पर्सन है, जो तनख्वाह दे रहा है, जो तनख्वाह लेता है उसके वो करते हैं। अब ये हमारे टैक्सों से आप ये क्या मवाद बांट रहे हैं? आपने अपने सिस्टम्स को कुछ चेक किया? देखिए ये जो अगर आग लगी है तो यकीनन अचानक तो नहीं लगी ना, इसका कोई ना कोई फॉल्ट होगा। ऐसे थोड़ी है कि बस बैठे बैठे कोई जिन आया, उसने देखा और आग लगा दी और चला गया। कोई ना कहीं तो फॉल्ट होगा, चाहे एक चिंगारी से निकला हो। अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। देखें अपनी जो भी मिनिस्टर हों, जो भी सेक्रेटरी हों, जो भी इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हों, इवन मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पे अपने मिनिस्टर से पूछें कि भाई आपको मैंने सेहत की मिनिस्ट्री दे दी है, आपको मैंने सारे फंड्स भी दिए हैं, आप मुझे बताएं आपकी क्या परफॉर्मेंस है, आपने किया क्या है? आप बात करते हैं हम कि जी पंजाब के अंदर चले, पंजाब के अंदर कंपैरेटिवली दूसरे सूबों की निस्बत या वफाक की निस्बत बेहतर सिस्टम है। अल्लाह ताला सिस्टम चला रहा है, अल्लाह ताला अपने ज़ुबान में सबको रखे। वो एक छोटा सा वफाक है, एक छोटा सा वफाक है, देखे ना, एक छोटा सा वफाक है जिसके अंदर आपने इन सिस्टम को रखना है। सुबह में देखें पंजाब का अपना वजीर सेहत है, सिंध का अपना वजीर सेहत है, बलूचिस्तान का अपना वजीर सेहत है, केपी का अपना वजीर सेहत है, बिल्तिस्तान का अपना वजीर सेहत है। और भाई आपके पास ये जो कुछ किलोमीटर के अंदर वफाक है, इसके अंदर तो कम से कम इतनी जिम्मेदारी करे कि यार ये आप देखें इंटरनेशनली इस वक्त क्या मैसेज जा रहा होगा कि पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर आपके सिस्टम के अंदर ये मामला चल रहा है कि आप देख रहे हैं कि जी आपके 14 बच्चे जो है वो जान से चले गए। बहुत ही अफसोसनाक है और इसके ऊपर मेरे नजदीक तो कोई किसी किस्म की कोई उज़र कबूल नहीं है। इसके ऊपर एक बड़ी क्लियर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। कहाँ से पहली चिंगारी उठी, कहाँ से ये मामलात लेके आगे चले, किस तरीके से कौन कौन नाहल था, और ऊपर तक जो नाहल है उसके ऊपर जो मैं समझता हूँ कि उसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि अच्छा नहीं यार 2-3 नीचे के लोगों की बलि दे दें, आप कहें कि चले ये चले गए हैं, चलो खैर है कोई बात नहीं, बाकी बच गए हैं। इंसान के अंदर एजाज साहब कोई अपना ज़मीर भी होता है, अपना भी तो अंदर है ना। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि हम सब अपने ज़मीरों को मार के बैठ गए हैं। कुछ तो ज़मीर होता है, कभी कभी जगाता है, कभी कभी तंग करता है। सर जैसे साना एपीएस पे शादाब साहब, जैसे साना एपीएस पे हर आंख अखबार हुई थी, अभी भी हर दिल जो है वो लहू के आंसू रो रहा है सर। और सानिया एपीएस की बिल्कुल, आप सानिया एपीएस में तो हमारा दुश्मन था ना, जिसने ये हमारे बच्चों को शहीद किया था, वो हमारा दुश्मन था, खुला दुश्मन था हमारा, वो दहशतगर्द था। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो नाहली है, यहाँ तो हमारी अपनी नाहली है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो तो एपीएस में तो आके दुश्मन आया, बंदूक उठाई, मारा, हमने भी अपनी एहतियाती तदाबीर की थी, दुश्मन ने आके हमला किया, मार दिया, बच्चे शहीद कर दिए हमारे। और सर यहाँ पर कौन से दुश्मन आए हैं? यहाँ तो अपने दुश्मन बैठे हुए हैं, जो इस सिस्टम के दुश्मन हैं, जो इस मतलब जो इस सिस्टम में से सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई हमारी चुदराहट रहे,
باقی باڑ میں جائے سارا کچھ, باقی سب کچھ ختم ہو جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. سر اس وارڈ کو تالا لگا کے گئے ہوئے تھے شاداب صاحب, تالا لگا دیا گیا تھا اور خود کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ. میں کہتا ہوں مشینیں کتنی بھی اچھی ہیں لیکن ان کے بہاف پہ, ان کے رحم و کرم پہ بچوں کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا تھا. کوئی ایک ہی رک جاتا, کوئی سسٹم الارم نہیں بجا, باہر نکلتے چیختے چلاتے, 5-6 بندے آتے, 2 بچوں کو اٹھاتے, 1.5 کلو کے بچے ہوں گے یا زیادہ سے زیادہ. بالکل. اب دیکھیں نا, افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے آپ جیسے نا آپ نے بتایا ہے کہ جی تالا لگا کے چلے گئے کہ جی سسٹم, یار انسانی جانیں ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی سب سے قیمتی چیز ہے دنیا میں. اولاد سے زیادہ تو کسی کو کچھ عزیز نہیں ہوتا نا. اور نو مولود اولاد جو بھی, جس کے لیے انہوں نے 9 مہینے تک خواب دیکھے, پلاننگز کی, پتہ نہیں کیسے انہوں نے جشن منائے, کچھ مٹھائیاں بنٹی ہوں گی, تو ان کے ساتھ آپ یہ ہاتھ کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ یہ چیز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں. اب دیکھیں, یہ اگر کوئی تالا لگا کے چلا گیا ہے تو اجاز صاحب یہ بات بڑی کلیئر ہے, یہ سسٹم کی کمزوری ہے اس ہاسپٹل کے. کیوں کہ یہ تالا پہلی دفعہ نہیں لگا ہوگا کہ جی پہلی دفعہ تالا لگا یہ ہوگا, اس سے پہلے بھی تالا لگا کے جاتے ہوں گے, اس سے پہلے بھی یہ اس طرح کی نہلیاں ہوتی ہوں گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے کوئی حادثہ نہیں ہوا, تو اس لیے ہم پریکٹس بنا لیا ہم نے. دیکھیں ایک بڑا سسٹم بنا لیا, ہم نہلی کرتے ہیں, ہم نیگلیجنس کرتے ہیں, جب اس کے اندر کوئی گرفت نہیں ہوتی تو وہ الٹیمیٹلی وہ نیگلیجنس ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے. شاداب صاحب, ایک دکھیاری ماں جو وہاں دھرنا دیے بیٹھی ہے, کہتی ہے میں تو اپنا بچہ ہی لے کے جاؤں گی, وہ روئی ہے, کہتی ہے کہ اس کا الزام قدرت پہ مت ڈالیں, یہ آپ لوگوں کی اپنی غفلت ہے, اپنی غلطی ہے. اجازت قدرت پہ ڈالیں گے الزام, آپ ڈالیں قدرت پہ, قدرت تو کمزور نہیں ہے نا, قدرت تو پھر اپنا جواب دے گی. دیکھیں ایک جان جو آئی ہے, چاہے وہ چند گھنٹوں کی جان تھی, وہ ایک جان تھی, ایک زندگی تھی. وہ کوئی میرے خیال میں کوئی گملہ نہیں تھا جو ٹوٹ گیا, 14 گملے نہیں ٹوٹے, 14 پھول نہیں مرجھائے, یہ 14 بچے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں. اس کا حساب تو دینا پڑے گا. یہاں دے دیں گے تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے, یہاں نہیں دیں گے روزے محشر دینا پڑے گا. دیکھیں جواب تو دینا پڑے گا. 14 جانے گئی ہیں, جس طرح میں نے بات کی ہے, نہ یہ 14 گملے ٹوٹے ہیں, نہ یہ 14 اینٹیں ٹوٹی ہیں, نہ یہ کچھ ہوئی ہیں, یہ 14 جانیں, انسانی جانیں. حساب دینا پڑے گا اس کا. جانور بھی 14 اس طرح کٹھے مار جائیں تو یقین کریں ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے. جان ہے نا, جاندار ہے. تو یہ تو اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے جو بنایا, بچے اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں ان کے بچے ہیں جناب, زندگی ہے, ان کی جانیں چلی گئی ہیں. یہ حساب یہاں میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں, جیسا ابھی تک جو حساب دے دیں گے تو اپنے خود ذمہ داریوں کا تعین کر لیں, خود حساب دے دیں تو ویری گڈ. ورنہ مجھے ایک بات کا بڑا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حساب جو ہے نا وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. کتنا مرضی کوئی طاقتور بن جائے, جتنا مرضی کوئی بااثر بن جائے, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنا حساب لینا ہے نا تو پھر وہ بڑا خوفناک حساب ہوتا ہے. صحیح بات ہے. وہ بلکہ مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک دفعہ حاجی نواز کھوکھر صاحب کے ساتھ ایک جیل کے اندر مطلب یہ عدالت میں ملاقات ہوئی, تو میں نے کسی بات پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگے. میں کہہ دیا اللہ خیر مانگے, اللہ تعالیٰ انصاف کرے. انہوں نے مجھے ٹوک دیا, انہوں نے کہا انصاف نہیں مانگنا اللہ سے رحم مانگنا ہے. سر ہمارے حکمران تو اللہ سے رحم بھی نہیں مانگ رہے. ہمارے جو لوگ اس کے اندر ہے, یہ جو میں اچھا ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں کہ جو بندہ وہاں تالا لگا کے گیا ہے, چاہے وہ چھوٹا افسر ہے, چاہے بڑا افسر ہے, چاہے وہ ملازم ہے, وہ بھی اس کی بھی قابل بخشش نہیں ہے, اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. کیونکہ یہ سسٹم ہمارا ایسا بن گیا ہے کہ جہاں صاحب لوگ پہلے غلط کام کرتے ہیں, پھر دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, اور پھر آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی وہ اس غلط کام کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں, اور پھر اللہ توکل چیزیں چلتی رہتی ہیں. اور جب حادثہ ہونا ہوتا ہے تو یہ خدا نخواستہ ہے, جس طرح یہ 14 بچوں کی جانیں گئی ہیں, یہ واقعہ سامنے آ جاتا ہے. صحیح بات ہے, ایسی صورتحال ہوتی ہے. بہت شکریہ شاداب صاحب, آپ نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں. اور اہم بات بتائیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پہ اگر معافی مانگ لیں گے یا اپنا حساب دے دیں گے تو اچھا رہ جائے گا, آگے جا کے جان نہیں چھوٹے گی. بہت شکریہ.